السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے حاجی صاحب؟ خیریت ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان، کس جگہ؟ کشمیر، ضلع کشمیر، وہ کہاں تھا؟ پنجاب میں؟ نہیں سندھ میں۔ سندھ میں؟ گڈو جگہ پاور سارا نکلتا ہے نا، ہاں گڈو سے ہی کشمیر سے نکلتا ہے، اچھا، پنجاب جاتا ہے، سندھ میں جاتا ہے، لاہور جاتا ہے۔ آپ کس کے مرید ہو؟ ہم سبھی یہ کیا ہے حاجی صاحب؟ یہ اللہ اللہ کرتا ہوں، پھر سلوات۔ کتنا تسبیح ہے اس میں؟ یہ میں 1000 ہے۔ 1000 ہے؟ جی سر، وہ 1000 میں کیا پڑھتے ہو؟ دیکھو ایک میں پڑھتا ہوں ایک اللہ، سلوات پڑھتے ہوں 1000 میں 1000 میں سلوات، ایک میں 1000 میں یہ اللہ۔ کہاں سے مارکیٹ سے خریدا ہے؟ وہاں سے خریدا ہے؟ ہاں، ادھر سے نہیں، وہاں سے۔ اچھا اچھا اچھا۔ یہ کس نے بولا اس میں پڑھنے کے لیے؟ میں نے اس کے لیے بولا نہ، بس وہ ایک ہوتا ہے نا، بس وہ تھوڑا مصر ادھر ہوتا ہے، کسی مولانا صاحب نے بولا اس میں پڑھنے کے بس اللہ نے بولا نہیں، اللہ نے اللہ سے بات کیا ہے؟ اللہ بات نہیں کیا کوئی نہیں، مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، پیر صاحب ہے، وہ لوگ بتائے گا نا کہ بھائی اس میں تصویر پڑھو۔ بس میرے کو تو اجازت مل گیا ہے، پڑھا ہوں، وہی کس نے اجازت دیا؟ بس وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے؟ بس یہ کہ بھائی کس نے اجازت دیا، کیوں نہیں بتا سکتے؟ وہ چھپانے والی چیز ہے؟ ہیں؟ چھپانے اچھی بات چھپانے والی چیز نہیں ہوتی نا، اچھی بات تو بتانے والی چیز ہوتی ہے۔ پورا دن میں بیٹھے اللہ اللہ نہیں سنیے، اچھا آپ کو ایک بات بولوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا آپ نے، ہے نا؟ تو یہ آپ جو پڑھتے ہو، اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی عمل کرنا ہے، کس کے طریقے پہ کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ذکر، یہ انگلی پہ کرنا، کس پہ؟ یہ انگلی پہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تصویر پڑھتے تو انگلیوں پہ گنتے تھے، جب اس پہ آپ گنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا، اور دوسرا دکھاوا نہیں ہوگا۔ یہ سنو یہ دکھاوا ہے، ابھی دیکھو میں دور سے دیکھ کے آ گیا نا، یہ دکھاوا ہے، جب اس کو پڑھو گے دکھاوا نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین سے ثواب چاہیے تو چھپا کے عمل کرو۔ اور تیسرا قیامت کے دن یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ تعالیٰ منہ پہ مہر لگا دے گا اور ہاتھوں کو کہے گا بات کرو۔ جب قیامت کے دن یہ ہاتھ آئے گا، انگلیاں کہیں گی اے اللہ یہ پوری زندگی اس پہ تصویر پڑھتا رہا، تو آپ اس سے محتاج رہیں گے کہ کوئی ہمارے حق میں گواہی دے۔ آپ کے گھر کے لوگ بھی گواہی نہیں دیں گے، لیکن آپ کی یہ انگلیاں گواہی دیں گی آپ کے حق میں، جب اس کے اوپر آپ تصویر پڑھیں گے۔ کتنا فائدہ ہے نا؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے سنت پہ چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، اسی کا فائدہ ہے اور اسی کا اللہ کا حکم ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ سمجھ گئے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پہ چلانا آگے چلا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک اور بدعت اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے عمل سے دور رکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ اللہ رب العالمین آخرت میں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے قیامت میں۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، آخرت میں بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔